بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قیامت کا پہلا دن بڑی دہشت اور حساب کا دن ہوگا۔ فرشتہ اسرافیل قیامت کے آغاز کا اشارہ دے کر سور پھونکا جائے گا، زمین ہلے گی، ایک شدید زلزلہ آئے گا جس سے زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کھل جائے گا، سورج زمین کے قریب آ جائے گا، شدید گرمی اور روشنی کا باعث بنے گا، سمندر ابلیں گے اور بہہ جائیں گے، زمین میں سیلاب آ جائے گا، قبریں کھول دی جائیں گی، قبریں کھول دی جائیں گی اور مردوں کو زندہ کیا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تمام انسانیت کو اللہ کے حضور حساب کے لیے جمع کیا جائے گا، حسابات پیش کیا جائیں گے، ہر شخص کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، انصاف کے ترازو ہر فرد کے اعمال کو تولنے کے لیے بنائے جائیں گے، سیرت کا پل قائم کیا جائے گا، جہنم کے اوپر ایک تنگ پل بنایا جائے گا جو جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہ قیامت کا پہلا دن ہے، بڑی دہشت اور حساب کا دن ہے۔ اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور آخرت میں جنت عطا فرمائے۔ اسلامی عقائد کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو حساب کے لیے بلایا جائے گا وہ یہ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان اور انسانیت کے باپ۔ اس کے پیچھے استدلال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری اور امانت دی گئی، اس لیے وہ سب سے پہلے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئندہ جن لوگوں کو حساب کے لیے بلایا جائے گا وہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام، ان سے ان کی برادریوں کے رہنما اور رہنما کے طور پر ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کا حساب لیا جائے گا، حکمران اور قائدین اسلام سے بطور رہنما ان کے اعمال اور فیصلوں کا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، علماء اور اہل علم ان سے حساب لیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے علم کو کس طرح استعمال کیا اور کیا انہوں نے اسے دوسروں تک پہنچایا۔ باقی انسانیت، آخر میں باقی انسانیت کو ان کے اعمال اور ان کی زندگی کے دوران کیے گئے انتخاب کے لیے حساب کتاب کیا جائے گا۔ قیامت کو قیامت کہتے ہیں، قیامت کو یوم قیامت بھی کہتے ہیں۔ تمام انسانیت اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کھڑی ہوگی، ہر ایک کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، جب مردے ان کی قبروں سے اٹھائے جائیں گے ہر شخص کو ان کا مناسب اجر یا سزا ملے گی۔ قیامت کی اصلاح ان تمام پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے جو آخری حساب، فیصلے اور احتساب کے دن کی علامت ہے۔ عربی میں قیام کا لفظ جڑ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے کھڑے ہونا یا اٹھنا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے انسانیت کے کھڑے ہونے کے تصور کی عکاسی کرتا ہے۔ اسلامی روایات میں قیامت کو ایک بہت اہمیت کا دن سمجھا جاتا ہے جو دنیا کے خاتمے اور ایک نئے دور کا آغاز ہے جہاں انصاف اور سچائی غالب ہوگی۔ یوم حشر کی جامع اور مفصل وضاحت اسلامی علوم میں یہ قیام کا نقطہ نظر معمولی علامات، جھوٹ، بدعنوانی اور قدرتی آفات میں اضافہ، اہم نشانیاں، دجال کا ظہور، عیسیٰ مسیح کا نزول، مہدی کا عروج اور حیوان کا ظہور، سور پھونکنا اور قیامت۔ فرشتہ اسرافیل نے سور پھونکا، قیامت کے آغاز کا اشارہ کیا، زمین لرزتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں اور قبریں کھل جاتی ہیں، مردوں کو جی اٹھایا جاتا ہے اور روحیں جسموں سے مل جاتی ہیں، جمع اور حساب۔ تمام انسانیت اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کے لیے جمع ہے، اعمال کے حساب و کتاب پیش کیے جاتے ہیں اور انصاف کے ترازو قائم کیے جاتے ہیں، راست بازوں کو انعام دیا جاتا ہے اور بدکاروں کو سزا دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ سیرت اور آخری فیصلے کا پل، نیک لوگ جہنم پر پھیلے ہوئے پل سیرت کو عبور کرتے ہیں، بدکار جہنم میں گرتے ہیں اور نیک لوگ جنت میں داخل ہوتی ہیں۔ حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے اور ہر ایک روح کی تقدیر پر مہر لگ جاتی ہے، جنت اور جہنم۔ نیک لوگ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بدکار جہنم کے عذابوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اہل ایمان اپنے پیاروں اور انبیاء کے ساتھ مل جاتی ہیں، کافر اپنے پیاروں اور انبیاء سے جدا ہوتے ہیں۔ سورج زمین کے قریب ہوگا، شدید گرمی اور روشنی کا سبب بنے گا، زمین ایک میدان کی طرح ہموار اور ہموار ہوگی، تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا بشمول انسان، جانور اور حشرات الارض۔ حساب انفرادی ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے والے
والے سب سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور قرآن و حدیث کی تشریح کے لحاظ سے تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں۔ مزید براہ کرم واقعات کا صحیح وقت اور ترتیب صرف اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی مثال ایک سپاہی کی ایسی ہے جو سخت اور کھردار ہو۔ ایک شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اپنے کپڑے اتار دو۔ وہ شخص کہتا ہے کیسے میں اپنے کپڑے اتار دوں جب میں نے ابھی ان کو پہنایا ہو؟ وہ کہتا ہے اتار دو کیونکہ کپڑے اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وہ اپنی جان لیتا ہے اور روح آٹے سے بالوں کی طرح نکلتی ہے۔ پھر وہ اسے پکڑ کر کہتا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، لیکن اب تم میرے ہاتھ میں ہو۔ پھر اسے کفن میں ڈال کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا کفن ہے اور میں تمہارا ساتھی ہوں۔ وہ اسے قبر میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر اسے قبر میں رکھ کر کہتا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، لیکن اب تم میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ مٹھی بھر مٹی لے کر قبر پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، لیکن اب تو میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا اور میں نے سچ کہا، تو میرے سپرد کیا گیا ہے اور مجھے تیرے سپرد کیا گیا ہے۔ پھر وہ روح قبض کرتا ہے اور اسے ترازو میں ڈالتا ہے۔ اگر وہ بھاری ہوا تو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور اگر ہلکا ہوا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تعالی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔